الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صلوات بجی خاندان نزول قرآن عزت و عصمت و نجابت و طہارت آپ تمام مومنین کی خدمت میں بالخصوص آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا لیلۃ القدر شب قدر جس ہستی پر قرآن اترا ختمی مرتبت وہ ہستی اس قرآن کے تعارف میں فرماتی ہے کہ لہو ظہر و بطن اس قرآن کا ایک ظاہر ہے اس قرآن کا ایک باطن ہے ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے ظاہر قرآن یہی ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد ماہ مبارک رمضان کی ایک شب جس شب میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا قرآن کا نزول دو طرح سے ایک نزول تدریجی ہے ایک نزول دفعی نزول تدریجی یعنی منجمن ٹکڑوں میں قرآن 22 سالوں میں یا 23 سالوں میں نازل ہوا شمسی اعتبار سے یہ جو آپ جنوری فروری کہتے ہیں اس اعتبار سے 22 سال بنتے ہیں اور قمری اعتبار سے یعنی محرم و صفر یہ 23 سال ان 22 سالوں میں یا 23 سالوں میں منجمن قسطوں میں قرآن ختمی مرتبت پر نازل ہوا یہ قرآن کا نزول تدریجی ہے ایک اسی قرآن کا نزول دفعی ہے یعنی دفعتاً ایک مرحلے میں نازل ہوا فرق یہ ہے ان دو نزولہائے قرآن کہ نزول تدریجی
الفاظ و حروف و کلمات کی شکل میں نازل ہوا، اور نزول دفعی جو شب قدر میں اترا قرآن، یہ الفاظ کی شکل میں نہیں اترا، جوامع الکلم کی صورت میں، مفاہیم اور معانی کی صورت میں قلب مصطفیٰ پر الہام ہوا، القاء ہوا۔ یہ قرآن جس طرح سے یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور آقا فرماتے کہ اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ یہ شب قدر کا ظاہری معنی مراد ہے، ایک اسی شب قدر کا باطنی معنی ہے، جسے امام ششم نے بیان فرمایا، جسے امام پنجم نے بھی بیان فرمایا، جسے امام جواد نے بھی بیان فرمایا، جن کی نسبت سے یہ مقام ہے، یہ بارگاہ امام تقی جواد کی نسبت سے انہوں نے بھی ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر دو طرح سے ہے۔ شب قدر ایک مرتبہ ظرف زمان ہے، ایک مرتبہ شب قدر ظرف مکان ہے۔ ظرف زمان یعنی زمانی اعتبار سے یہ شب سال کے 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان کی ایک رات یہ شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، اس سے مراد ظرف زمان ہے۔ ایک اسی لیلۃ القدر سے مراد ظرف مکان بھی ہے۔ یہ امام صادق نے بھی فرمایا، امام تقی جواد نے بھی فرمایا، باقر العلوم نے بھی فرمایا، اور خمینی بت شکن نے اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ دیگر معتبر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حقیقتاً لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے۔ کہا امام ششم نے فرمایا کہ سورہ قدر میں قدر سے مراد ذات خدا، لیل سے مراد فاطمہ زہرا۔ لیلۃ القدر خود ذات فاطمہ ہے، حقیقت لیلۃ القدر ذات فاطمہ، ماہیت لیلۃ القدر ذات فاطمہ۔ لیلۃ القدر کا ایک مفہوم زمانی ہے، ایک مفہوم مکانی ہے۔ جب لیلۃ القدر کو ہم ظرف زمان قرار دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کی ایک شب میں یہ قرآن بطور نزول دفعی قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور اگر لیلۃ القدر کو ظرف مکان مراد لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک رمضان میں اس کے نقطہ وسط میں یعنی 15 شعبان کو اللہ نے ایک ذات پر قرآن ناطق کو نازل کیا۔ فرق کیا ہے؟ قرآن صامت کو قلب رسول پر نازل کیا، قرآن ناطق کو بسعت الرسول اور قلب بطول پر نازل کیا۔ اور جب قرآن ناطق کو قلب بطول پر نازل کیا، کیفیت کیا ہے؟ اللہ نے کون سا وقت منتخب کیا نزول قرآن ناطق کے لیے کہ جب حجاب اللہ، حجاب التوحید، بضعۃ الرسول، ام ابیہا، ام الائمہ، سر عظمی پروردگار فاطمہ زہرا حالت روزہ میں ماہ رمضان کے وسط میں جائے نماز پر ذکر خدا کے دوران دو نمازوں کے بیچ میں ظہر کو تمام کیا، اس اثنا میں رحل عصمت و طہارت پر اللہ نے عزتوں کا یہ قرآن نازل کیا۔ روح زمین پر یہ شرف 4 زوات کو حاصل ہے، ایک زینب کبریٰ، دوسرے زینب صغریٰ، تیسرے حسین ابن علی، چوتھے حسن مجتبیٰ، اور سب سے پہلے یہ شرف جس ہستی کو عطا ہوا وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ جنہیں اللہ نے جن کے لیے فاطمہ زہرا کو ماں قرار دیا۔ یہ وہ شرف ہے جس میں کائنات کا کوئی نبی بھی ان 4 کے ساتھ سہیم اور شریک نہیں ہے۔
ساری کائنات میں فاطمہ زہرا یا زینب صغرا کی مادر گرامی ہے، یا زینب کبریٰ کی مادر گرامی ہے، یا حسین ابن علی کی مادر گرامی ہے، یا حسن مجتبیٰ کی مادر گرامی ہے، تو پھر خود وزن کریں وہ حسن کہ جو دو نمازوں کے درمیان جائے نماز فاطمہ پر ماہ مبارک رمضان کے وسط میں اس لیلۃ القدر پر عزتوں کا قرآن بن کر نازل ہو رہا ہے، اتنا پاک کہ نہ ماں کی نماز متاثر ہوئی، نہ ماں کا روزہ متاثر ہوا، نہ ماں کا ذکر خدا متاثر ہوا۔ یہ عزتوں اور طہارتوں کا قرآن اور دنیا اس حسن مجتبیٰ کا تقابل کرے اس فرد کے ساتھ جس سے متعلق جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف نے اپنی کتاب ربیع الابرار کی دوسری جلد میں یہ تحریر کیا۔ جار اللہ زمخشری کہ جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، صاحب تفسیر کشاف، انہوں نے ربیع الابرار کی دوسری جلد میں لکھا کہ جب حسن مجتبیٰ کا دشمن دنیا میں آیا، یہ حسن مجتبیٰ ہے عزتوں کا قرآن، اور جو مقابلے میں آ رہا ہے دنیا جس کے ساتھ تقابل کرنا چاہتی ہے، حسن مجتبیٰ جسے اللہ نے ماہ مبارک رمضان کے وسط میں دو نمازوں کے درمیان جائے نماز فاطمہ پر بھیجا، اس حسن کا ایسے فرد کے ساتھ کیا تقابل ہے کہ جس کی پیدائش کے موقع پر 4 افراد آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا یہ میرا بیٹا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا بیٹا ہے، تیسرا کہتا ہے میرا بیٹا ہے۔ حسن مجتبیٰ خیر مطلق ہیں، جو نام حسن تاریخ انسانی میں یہ نام پہلی مرتبہ آپ کے لیے، اور یہ نام خود خدا نے معین کیا۔ حسن یعنی تمام تر عزتوں، تمام تر فضیلتوں، تمام تر شرف بشر کو ایک نقطے پہ مرتکز کیا جائے تو حسن بنتا ہے۔ حسن یعنی خیر مطلق، اور جو اس خیر مطلق کے مقابلے میں آئے گا وہ شر محض اور شر مطلق ہے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ حسن مجتبیٰ طہارتوں کا قرآن، عزتوں کا قرآن، اور جب آئے فاطمہ زہرا کے گھر میں ختمی مرتبت کو پتا چلا، دواں دواں کشا کشاں بیت فاطمہ کی طرف چلے آئے، ہاتھوں پہ اٹھایا، اور جب ہاتھوں پہ اٹھایا امام حسن مجتبیٰ نے تبسم کیا۔ امام حسن مجتبیٰ سے متعلق بہت سارے معصومین کا یہ جملہ ہے، کئی معصومین نے یہ ایک جملہ کہا کہ روح زمین پر پوری کائنات میں وجود مبارک ختمی مرتبات کے ساتھ سب سے زیادہ شباہت رکھنے والی ہستی حسن مجتبیٰ ہے۔ کان اشبہ الناس برسول اللہ، وہ ذات کے جو روح زمین پر رسول اسلام کی شبیہ تام اور نقش ثانی ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہیں۔ اگر یہ بات ہے جیسے معصوم نے فرمایا تو مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر اپنی گود میں حسن کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں حسن کو، یا پھر آئینہ اٹھا کر خود کو دیکھ رہے ہیں۔ حسن مجتبیٰ یہ حسن مجتبیٰ رسول اسلام کا نقش ثانی ہے، گویا خدا نے فاطمہ کے گھر میں دوبارہ سے محمد مصطفیٰ کو اتارا ہے۔ اور پھر کیا شان ہے، کیا محبت ہے، کیا انداز ہے۔ کچھ روایات پچھلے سال میں بیان کی، کچھ اس سے پچھلے سال میں آپ کے سامنے بیان کی، جو عاقلانہ محبتیں ہیں، کیا انداز ہے ختمی مرتبت کا۔ ابھی حسین نہیں آئے، حسین سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو اپنی پشت پر اٹھا کر اس طرح سے گھر کے اندر، کبھی گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر جب حسین آئے تو دونوں کو بٹھا کر ختمی مرتبت سواری دیتے ہیں، کبھی گھر میں، کبھی باہر گلی میں، کبھی اور آگے آ جاتے ہیں۔ انداز یہ ختمی مرتبت کی یہ عاقلانہ محبتیں ہیں، محبت بھی ہے، تعارف بھی ہے، تعارف بھی ہے۔ ختمی مرتبت اس حال میں کہ اپنے گھر میں ایک طرف حسن کو بٹھایا، ایک طرف حسین کو بٹھایا ہے، داہنے طرف کے بال زلفیں حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں تھما دی، اور بائنے طرف کی زلفیں امام حسین کے ہاتھ میں تھما دی، اور باقاعدہ سے سواری کی آواز نکال رہے ہیں۔
تاریخ یعقوبی کی دوسری جلد میں لکھا ہے، کنز العمال میں علی متقی ہندی نے چھٹی جلد میں تحریر کیا کہ ختمی مرتبت سواری کی آواز نکال رہے ہیں، یہ محبت کی انتہا ہے۔ امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت گھر میں، گھر سے باہر، گھر میں سواری بنے کوئی بات نہیں، گھر سے باہر یہاں تک کہ گلی سے گزرتے ہوئے کسی چوراہے میں آ جاتے ہیں، کسی دوراہے میں آ جاتے ہیں، اور کسی نے جب دیکھا ختمی مرتبت کو سواری بنے ہوئے، بے ساختہ زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، عجب کتنی بہترین سواری ہے۔ بار بار دیکھا انگشت بدندان، انگشت حیرت کو دانتوں میں چبائے ایک جملہ کہہ رہے کتنی بہترین سواری ہے، اور جب یہ جملہ کئی مرتبہ دہرایا، ختمی مرتبت کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے، فرمایا تعجب ہے تمہیں سواری نظر آ رہی ہے، سوار نظر نہیں آ رہے۔ یہ حسن مجتبی ہیں جنہیں سوار کر کے ختمی مرتبت گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور پھر حسین بھی سوار ہیں، حسن بھی سوار ہیں۔ تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، آقا باری رکھ لیں، پہلے حسن کو سوار کریں پھر حسین کو سوار کریں، کیوں ایک ساتھ سوار کرتے ہیں؟ اور اگر ایک ساتھ سوار کرتے ہیں تو پھر گھر کے اندر رہیں، کم سے کم ان دو کو گھر سے باہر نہ لے کے آئیں، اور اگر گھر سے باہر لے کے آ رہے ہیں تو پھر گلی سے واپس گھر مڑ جائیں۔ لیکن پیغمبر تو مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے چلتے ہیں سواری کی آواز نکالتے ہوئے کہ کبھی کسی دوراہے پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی سے راہے پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی چوراہے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں دست ادب جوڑ کے بارگاہ رسالت میں عرض ادب کروں، یا رسول اللہ یوں نہ کیجئے کہ اپنے نواسوں کو، اپنے دو بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر اپنے گھر سے باہر چوراہے پہ لے آئیں تو ختمی مرتبت استفسار کریں کیوں، کیا قباحت ہے؟ تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، مبادا دونوں میں سے ایک بچہ یہ خواہش کرے کہ میں دائیں طرف جانا چاہتا ہوں اور دوسرا یہ خواہش کر لے کہ میں بائیں جانا چاہتا ہوں، تو آپ کے لیے مشکل بن جائے گی کہ دائیں جاؤں یا بائیں مڑوں۔ اختلاف کی صورت میں آپ کے لیے پریشانی، تو گھر کو ہی کافی سمجھیے اور گھر کو ہی منتخب کیجئے اور گلی تک رک جائیے۔ یوں مدینے کے چوراہوں میں ان دو بچوں کو زلفیں تھما کے نہ لائیے، تو پیغمبر فرماتے ہیں میں اسی تعارف کے لیے تو انہیں گلی گلی اور مختلف مقامات اور چوراہوں پر لے کے آتا ہوں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ یہ دونوں اگر اپنی طبیعت کے تابع ہوں تو اختلاف ممکن ہے، یہ دو تو اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ جو مشیت میری ہے وہ مشیت حسن کی ہے، جو مشیت حسن کی ہے وہی مشیت حسین کی ہے۔ حسن میرا نقش ثانی ہے اور حسین حسن کا نقش ثانی ہے۔ ہماری مشیت میں وحدت ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ حسن چاہتا ہے، جو حسن چاہتا ہے وہ حسین چاہتے ہیں۔ خبردار ان کے کسی عمل میں قیامت تک شک نہ کرنا، شبہ نہ کرنا۔ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، خواہ حالت قعود میں ہوں خواہ حالت جنگ میں ہوں۔ اگر جنگ کریں گے تو وہ میرا عمل ہے، اگر سلو کریں گے تو وہ میرا عمل ہے۔ اگر میں حسن کے زمانے میں ہوتا وہی کرتا جو حسن نے کیا، اگر حسین کے زمانے میں ہوتا تو وہی کرتا جو حسین نے کیا۔ یہ دونوں میرے آنکھیں ہیں، یہ دونوں میرے ہاتھ ہیں، یہ دونوں سردار جنت ہیں۔ یہ شرف کہ ایک کم 1,24,000 نبی رعایا ہے حسن کی اور حسین کی، لیکن نہ حسن کو اکیلے سردار قرار دیا نہ حسین کو۔ ابھی آپ چلے جائیے پاکستان میں، ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے جو انتخابات ہوئے، ایک وزیر اعظم بن گیا، ایک صدر بن گیا، ایک پارٹی سے وزیر اعظم کو منتخب کیا گیا، ایک پارٹی سے صدر کو منتخب کیا گیا۔ لیکن ایسے ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک میں 2 وزیر اعظم ہو جائیں یا ایک ملک میں 2 صدر ہو جائیں، نہ، وزیر اعظم ایک ہونا چاہیے، صدر ایک ہونا چاہیے، تاکہ مملکت کے امور ادارہ ہو سکے اور آگے چل سکیں۔ اگر 2 پارٹیوں کے باہمی توافق سے حکومت بن رہی ہے تب بھی عہدہ اس طرح سے تقسیم نہیں ہو سکتا، بلکہ اس طرح سے تقسیم ہو جائے کہ منصب الگ الگ ہو جائیں گے۔ ایک منصب 2 افراد کو دینے کا مطلب جنگ ہے، اختلاف ہے۔ تو جنت میں ایک حسن کو سردار بنا دیں یا ایک حسین کو سردار بنا دیں، نہ، دونوں کو سردار بنا کے بتایا ہے کہ دونوں کی مشیت ایک ہے۔
دونوں میری مشیت کے مظہر ہیں. جو حقیقت حسن کی ہے وہ حقیقت حسین کی ہے. پوری کائنات جو بھی جنت میں جائے گا، نبی غیر نبی، ولی غیر ولی، امام غیر امام، سب رعایا ہیں یا حسن کی یا حسین کی. یہ دونوں سردار ہیں تمام اہل جنت کے، اور ان کی سرداری کے نیچے آنے کے لیے اور یہ شرف حاصل کرنے کے لیے جنتی ہونا شرط ہے. اور جنت صرف اسی کے پاس آتی ہے جو ان دو کو سردار مان لیتا ہے. جو ان دو کو سردار مان لیتا ہے. کس سے تقابل کریں؟ جہاں نبی رعایا ہوں، جہاں نبی حسن مجتبی کے رعایا ہوں، ایسی ہستی کا کسی عام اوباش کے ساتھ کیا تقابل کیا جائے؟ اور یہ حسن، یہ حسین، ان کے بابا علی کے ساتھ کسی کا تقابل کرنا، یہ تو مقام حسن ہے، یہ مقام حسین ہے. اور مقام علی کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں اہل جنت کے سردار ہیں. انسان سوچ میں پڑ گیا شاید علی کے بھی سردار ہوں گے. نہ، فرمایا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا. ان کا بابا علی تو ان دونوں سے افضل ہے. وہ جو حسن سے بھی افضل ہے، وہ حسین سے بھی افضل ہے. شام کے اوباش اور عیار افراد کا اس علی کے ساتھ کیا تقابل کیا جا سکتا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب، یہ مقام و شرف امام حسن مجتبی، یہ بچپنا ہے. اپنے نانا کے درس میں جاتے ہیں اور اس طرح سے بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. نانا کے درس میں سیکھنے کے لیے نہیں جاتے، اس لیے کہ جو دنیا میں آ کے سیکھے وہ ہرگز محمد مصطفیٰ کا جانشین نہیں ہو سکتا. پھر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ اتنی دیر بابا کے، اپنے نانا کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں گے. نانا انہیں دیکھیں گے، یہ نانا کو دیکھیں گے. سیکھنے کے لیے جانے والے اور ہیں، حسن مجتبی اپنے نانا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اس لیے ایک مرتبہ جب بیٹھے تھے نانا کے درس میں، تو درس میں بیٹھے بیٹھے اچانک رخ آسمان کی طرف کیا، اور آسمان کی طرف رخ کر کے پھر برابر ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے. ایک لمحہ، دو لمحے، چند لمحے نہ، اتنا وقت گزر گیا کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک فرد کو الجھن ہونے لگی، ایک فرد کو مشکل پیش آئی. مثلا آپ اس مجلس میں ہیں اور سب اس محفل میں تشریف فرما ہیں. اگر آپ کے ساتھ قریبی کوئی فرد جیب سے موبائل نکالے، ایک آدھ میسج دیکھ لے تو آپ کو دقت ہوگی، لیکن آپ تحمل کریں گے. لیکن اگر وہ برابر اس سے کھیلتا چلا جائے، آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا اور آپ کہیں گے میاں ایسے جیب میں رکھ لیجئے. تو جتنے بھی آپ صبور ہیں، حلیم ہیں، ایک مرحلے پہ پہنچ کے آپ کی برداشت جواب دے جائے گی. تو اگر کچھ لمحوں کے لیے حسن آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ تحمل کر لیتے، لیکن نہ ٹکٹکی باندھے. بہت دیر ادھر پیغمبر درس دے رہے ہیں، صحابہ کے لیے دین بیان کر رہے ہیں، ادھر حسن مجتبی آسمان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ بار بار پہلو بدل رہے ہیں، مڑ کر وہ فرد دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ پیمانہ صبر لبریز ہوا. کہا حسن مجتبی ٹھیک ہے، آپ محمد کے بیٹے ہیں، آپ محمد کے فرزند ہیں، آپ محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، لیکن یہ خلاف ادب ہے کہ وہ دین سکھائیں اور آپ ان کا بیان سننے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھیں. آپ وہ شریعت کے مسائل بیان کریں اور آپ ان کا بیان سننے کے بجائے یوں آسمان کی طرف دیکھیں. حسن مجتبی نے ٹھوڑی کے نیچے سے ہاتھ ہٹایا، اس صحابی کی طرف متوجہ ہوئے. لیکن اس سے پہلے کہ حسن مجتبی اسے کوئی جواب دیتے، ختمی مرتبہ جو فراز منبر سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اپنے کلام کو روک دیا، اپنا خطبہ چھوڑ دیا، اس صحابی کی طرف متوجہ ہوئے جو امام حسن کو درس دے رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا اور سمجھا رہا تھا. فرمایا اے میرے صحابی حسن کو چھوڑو، میرے صحابی حسن کو چھوڑو، تم میرا بیان سنو، تمہیں میرے بیان کی ضرورت ہے. اور یہ خیال مت کرنا کہ حسن مجتبی محض آسمان کی طرف دیکھ رہے، نہ، ان الحسن لجلاحظ اللوح المحفوظ، ان الحسن لجلاحظ اللوح المحفوظ. حسن مجتبی تو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ حسن مجتبی، یہ آپ کا علم ہے. یہاں تک کہ میں نے تفصیلات بیان کی اور اب میں تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں. بعد کے مراحل اور اس کی جزیات، اس کی تفاصیر الگ ہیں. امام حسن مجتبی کی زندگی کے کئی پہلو ہیں. آپ کی حیات طیبہ 47 سالوں پر مشتمل ہے. آقا کی حیات طیبہ، آپ 3 ہجری کو مدینہ میں آپ کے نور کو حق تعالی نے عیاں فرمایا
اور پھر کچھ سال 7 سال اپنے جد بزرگوار کے ساتھ رہے اور 37 برس کی عمر مبارک تک 40 ہجری تک اپنے بابا علی کے ساتھ سہیم و شریک رہے اور پھر 10 سال آپ کا عہد امامت ہے، 47 سال کل حیات طیبہ، 37 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 10 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا لڑکپن، آپ کی امامت سے پہلے کے حالات، آپ کی امامت کے بعد کے حالات، دن بھر آپ حالت روزہ میں رہے۔ میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا، چند لفظ عرض کروں پھر مقام دعا تک پہنچیں اور آج کی اس مبارک شب میں اپنے اپنے حصے کا رزق درگاہ حسن سے، بارگاہ حسن مجتبیٰ سے، دسترخوان امام حسن مجتبیٰ سے لے کے اپنے گھروں کو چلیں۔ یہ بچپنا ہے، کیا انداز ہے، کیا لطافت روح ہے، کیا سنخیت ہے۔ آپ اپنے بابا کے درس میں، اپنے جد بزرگوار کے درس میں ہر روز جاتے ہیں اور جب پلٹتے ہیں تو آ کر اپنی مادر گرامی سے آپ کی والدہ گرامی پوچھتی ہیں، بتائیں بابا نے آج کیا کیا بیان کیا۔ ایک ایک بات شروع سے لے کے آخر تک اپنی مادر گرامی کو بتاتے ہیں کہ آج یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ یہ معمول تھا، ہر روز جاتے تھے، ہر روز سیدہ زہرا واپسی پر سوال کرتی تھی، ہر روز جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن جناب سیدہ نے امیر المومنین سے کہا کہ آقا ہر روز جو آپ درس جا کر مسجد میں سنتے ہیں پیغمبر اسلام سے، میں وہی گھر میں سن لیتی ہوں۔ تعجب کیا، کیسے؟ کہ جو آپ وہاں سنتے ہیں حسن مجتبیٰ آ کر مجھے سنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ خواہش پیدا ہوئی حسن جیسا بیٹا ہو اور آ کے کچھ بیان کرے تو جی چاہتا ہے۔ میں نے خود سیدہ سے متعلق پڑھا ہے، جناب سیدہ کے القاب میں محدثہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، محدثہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں۔ ایک تو جناب سیدہ زہرا حدیث نقل کرتی ہیں، دوسری محدثہ بھی ہیں کہ خود آپ خدا سے ہم کلام ہوتی تھی اور جبرائیل آپ پر پیغام 95 دن تک نازل ہوتے رہے۔ جناب سیدہ زہرا کم گفتگو کرتی تھی، یہاں تک کہ میں نے پڑھا جناب خدیجہ حالت انتظار میں رہتی تھی، پیغمبر انتظار کرتے تھے کہ کب فاطمہ زہرا کچھ نطق کریں، کلام کریں، وہ سنیں۔ یہ جناب سیدہ زہرا اسی طرح سے میں نے پڑھا امام حسن مجتبیٰ کمگو تھے، خود جب حسن جیسا بیٹا ہو تو علی جیسے باپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ میں بھی سنوں کیا بات کرتے ہیں۔ اور جب توصیف کی سیدہ زہرا نے کہ اس طرح جو آپ سنتے ہیں میں ہر روز گھر میں سن لیتی ہوں، تو ایک دن مولا متقیان اس سے پہلے کہ حسن مجتبیٰ اٹھیں گھر پہنچیں، آپ پہلے اٹھ کر آ گئے اور خود کو ایک گوشے میں مخفی کیا، یہاں تک کہ انتظار میں جستجو ہے، طلب ہے، خواہش ہے، حسرت ہے کہ سنیں میرا بیٹا کیسے گفتگو کرتا ہے، کس طرح سے آ کے اپنے جد بزرگوار کا سارا درس اپنی ماں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہاں تک کہ خود کو پنہان کیا ایک پردے اور حجاب کے پیچھے۔ اب حسن مجتبیٰ آئے، گفتگو شروع کی، لیکن اب پہلے جیسی سلالت نہیں ہے، صلابت نہیں ہے، پہلے جیسا تسلسل نہیں ہے، جیسا ہر روز کئی مہینوں سے مسلسل جو انداز بیان کرتے تھے آج وہ روانی نہیں ہے لہجے میں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ داہنے باہنے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جناب سیدہ سے عرض کیا کہ اے مادر گرامی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا سردار کہیں کھڑے مجھے دیکھ رہا ہے، میرا سردار کسی مقام سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے، حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں لیا اور پیار کرنا شروع کیا۔ تو میں عرض کروں یہ حسن مجتبیٰ کی لطافت ہے اور یہ آپ کی روح کی پاکیزگی ہے اور یہ دقت نگاہ ہے اور یہ لطافت روح حسن مجتبیٰ ہے کہ اگر کبھی امامت، اگر کبھی نبوت چادر کے نیچے آ جائے تو گھر میں داخل ہو کر خوشبو محسوس کر کے ماں سے پوچھتے ہیں انی اشم عندک راحۃ طیبہ، اور کبھی امامت پردے کے پیچھے آ جائے تب بھی اپنی ماں کو بتاتے ہیں کہ میرا سردار مجھے دیکھ رہا ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، آپ کی 37 سال اس ترتیب سے گزرے اور 10 سال آپ کا عہد امامت جس میں آپ نے 4 کام انجام دیے۔ مشکل ترین دور ہے، ائمہ معصومین میں سے کچھ ادوار ہیں جس طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اگر علمی اپوزیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مشکل دور ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں فقہ
کہ چاروں کے چاروں امام ایک ساتھ اکٹھے ہیں. امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، یہ سارے کے سارے امام، امام ابو حنیفہ، چاروں امام بیک وقت جس امام کے زمانے میں اکٹھے ہوئے یہ امام موسیٰ کاظم ہیں. ایک طرف ائمہ فقہ، دوسری طرف ارکان تصوف سفیان ثوری، حسن بصری، معروف کرخی، عبداللہ بن عبداللہ مبارک، یہ، اور تیسری طرف فلسفہ یونان کا ہارون الرشید پہلی مرتبہ عربی زبان میں ترجمہ کروا رہا تھا تاکہ لوگوں کا رخ دین سے موڑ کر نیچر کی طرف کیا جائے اور لوگ آہستہ آہستہ خدا کا انکار کرنا شروع کر دیں اور دہریت عام ہونا شروع ہو جائے. یہ تیسری طرف، اور چوتھی طرف عباسی ظالم حکمران تھے، اور پانچویں طرف سب کا مقابلہ اکیلے موسیٰ کاظم نے کرنا ہے، وہ بھی زندان میں رہتے ہوئے کرنا ہے. اسی طرح سے اگر میں دیکھوں کہ ائمہ میں سے مشکل ترین دور کس کا ہے تو وہ امام حسن مجتبیٰ کا، اس لیے کہ دشمن اتنا عیار ہے، دشمن اتنا مکار ہے کہ جس نے علی جیسے امام کو خون کے آنسو رلوائے اور جس کی وجہ سے علی محراب عبادت میں شہید ہوئے، ایسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور ایسے مگر مچھ کے دہن سے، جبڑے سے دین مصطفیٰ کو نکال کر قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کو یہ امانت منتقل کرنی ہے. یہ اعجاز حسن مجتبیٰ کا ہے. کیا انداز اختیار کیا گیا 40 ہجری میں جب علی شہید ہوئے. کتنا سخت محاذ ہے، کتنا سخت محاذ ہے. ایک طرف ممبر سے مسلسل علی ابن ابی طالب پر 60,000 ممبروں سے ہر جمعے کے خطبے میں گالیاں دی جاتی ہیں، لعن طعن کیا جاتا ہے. کون مقابلہ کرے اتنی سخت مشکل مرحلے کا؟ یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں. اور دوسری طرف پیغمبر گرامی اسلام کی احادیث کو اس طرح سے نقل حدیث پر پابندی لگا دی گئی کہ جتنا ذخیرہ حدیث تھا وہ پہلے جلا دیا گیا، اور جو بچی تھی اسے اس 40 ہجری کے بعد جلا کر راکھ کر دیا گیا. ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا، سپاہیوں کو مامور کیا گیا کہ جو بڑے بڑے مشہور و معروف صحابہ، روات اور محدثین، قرآن کے قاری اور محدث و مفسر، جو ان کے گھروں کی تلاشی لو. یہاں تک کہ حدیث کے بڑے بڑے ذخیرے تلاش کیے گئے. جو ہڈیوں پر قرآن لکھا گیا تھا، جو چمڑے پر قرآن لکھا گیا تھا، جو درخت کی کھالوں پر قرآن لکھا گیا تھا، سب کو اکٹھا کیا گیا. نہ احادیث جو جمع کی گئی تھی سب کو نظر آتش کر دیا گیا اور نقل حدیث پر پابندی لگا دی گئی. حدیث رسول پر قدغن بٹھا دیا گیا اور پھر ایسے افراد کو منتخب کیا گیا جو صبح و شام دن رات رسول اسلام کے خلاف جھوٹی احادیث منسوب کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک طرف مولوی متقیان کی کردار کشی ہو رہی ہے، ایسی جعلی احادیث کو گھڑا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آج بھی آپ دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں جو مولوی متقیان سے منسوب ہیں کہ جو جملہ ہے پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث ہے، یہ فاطمہ تو بسعۃ منی من ارزاہا فقط ارزانی فمن اغضبہا فقط اغضبنی. کہا یہ علی کے بارے میں پیغمبر کی حدیث ہے، نعوذ باللہ. اس لیے کہ علی نے پیغمبر کو دکھی کیا، اس لیے کہ علی نے فاطمہ زہرا کو ناراض کیا. کیسے کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، اور جناب سیدہ ناراض ہو کر پیغمبر کے پاس چلی گئیں، اپنے بابا سے شکایت کی کہ علی شادی کرنا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی سے. تب جب یہ سنا تو پیغمبر نے علی سے فرمایا یہ ساری باتیں، اس طرح کی من گھڑت جھوٹی باتیں، دن رات مسلسل کارخانے لگا دیے گئے جھوٹی احادیث گھڑنے کے لیے علی کی دشمنی میں. دوسری طرف علی کے سارے فضائل جو پیغمبر نے پہلے بیان کیے تھے اپنی زندگی میں، سارے دوسروں کے ساتھ منسوب کیے جانے لگے. ان مشکل ترین حالات میں کردار مصطفیٰ کا تحفظ کیسے ہو، کردار علی ابن ابی طالب کا تحفظ کیسے ہو؟ ان ہستیوں کے کردار کو بچایا حسن مجتبیٰ نے. کیا انداز اختیار کیا، یہاں تک کہ 10 سال مسلسل مسجد نبوی میں نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہر روز بیٹھتے تھے اور لوگوں کے لیے درس تفسیر قرآن بیان کرتے تھے، اپنے جد کی احادیث بیان کرتے تھے، دشمنوں کے حربوں کو آشکار کرتے تھے. اور دوسرا کام جس کی طرف کم لوگ متوجہ ہیں، وہ ان 10 سالوں میں امام حسن مجتبیٰ نے کربلا کے سپاہیوں کو تیار کیا ہے، کربلا کے مجاہدین کو تیار کیا ہے. کربلا کی تیاری اور کربلا کے شہداء اور مجاہدین کی تیاری صرف حسین ابن علی نے نہیں فرمائی ہے، یہ حسین کی نصرت پہلے سے کر کے جا رہے ہیں.
اور کربلا میں حسین کے ساتھیوں کی خود تربیت فرما رہے ہیں. اتنی دقت ہے, اتنی باریکی ہے, یہاں تک کہ آپ کے سپاہیوں میں سے, آپ کے اصحاب میں سے, شاگردوں میں سے ایک بولا, آپ سے مسئلہ شروع کر دیا, گفتگو شروع کی, اور دیکھا کہ امام خاموش ہیں, کوئی بات نہیں کر رہے. یہاں تک کہ امام نے فرمایا, سب باقی افراد بھی بیٹھے تھے, فرمایا کہ جب تک سلام نہ کیا جائے تب تک اس کے کلام کا جواب نہ دیا جائے. یہ تربیت فرما رہے ہیں اتنی دقتیں, اتنی تفصیل سے, یہاں تک کہ ہر روز قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے. یہ جو آیت ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, ایک فرد آیا جو اس کا تعلق کسی دوسرے سے فرد سے تھا, جا کے پہنچا, کہا اس سورہ بروج کی اس آیت کی تفسیر بیان کر دیں کہ شاہد سے مراد کیا ہے, مشہود سے مراد کیا ہے. فرمایا شاہد سے مراد میرے جد بزرگوار رسول اللہ ہیں, اور مشہود سے مراد قیامت ہے. اس لیے وہ قیامت پر شاہد بن سکتے ہیں کہ ان کی قیامت پر بھی نگاہ ہے, اور جت قیامت تک کے لیے ایک ایک فرد کے عمل پر بھی میرے جد بزرگوار کو پروردگار نے شاہد قرار دیا ہے. وہ تب شاہد بن سکتے ہیں جب ہر انسان کے عمل پر ناظر ہوں. اس طرح سے دقتیں, باریکیاں, یہ چیزیں بیان کرتے ہیں. اور یوں 10 سال مسلسل امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا. ہر روز آپ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے, ہر روز آپ سے فضیلتوں کا ظہور ہوتا ہے. یہاں تک کہ احقاق البس ختم کر رہا ہوں, احقاق الحق کی 10ویں جلد میں یہ واقعہ میری نگاہ سے گزرا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ افراد آئے اور آ کر عرض کیا کہ حسن مجتبی, ہم آپ کے محب ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی کرامت دیکھیں, آپ سے کسی شرف کا مشاہدہ کریں. آپ کے بابا سے بھی ہم نے بارہا کئی مرتبہ کرامات کا ظہور دیکھا. امام نے پوچھا, اچھا تم میرے بابا علی کو مانتے ہو؟ کہاں مانتے ہیں. کہاں ان سے ملے ہو؟ کہاں ان سے ملے ہیں, بارہا ان کا بیان سنا ہے. کہا اچھا اگر دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ یقیناً پہچان لیں گے. جہاں بیٹھے تھے آقا, ساتھ ایک دروازہ تھا, دروازے کے آگے پردہ حائل تھا. حضرت نے وہ پردہ ہٹایا, دیکھنے والوں نے دیکھا سامنے علی ابن ابی طالب تشریف فرما تھے. یہ امام حسن مجتبی ہیں. اس طرح سے رسوا کیا باطل کو. شام گئے, وہ حالات پھر کبھی عرض کروں گا, اور باقی مناظرات جو آپ کے ہوئے دشمنوں سے, مروان بن حکم سے, عمرو بن عاص سے, یہاں تک کہ باقی دیگر جو افراد ہیں, عبداللہ, یہ باقی جتنے بھی افراد سے, وہ گفتگویں آپ کی مسند الگ سے مرتب کی گئی. ابھی چند سال پہلے پہلی مرتبہ تاریخ تشیع میں آپ کی مسند کو, آپ کے فرامین کو ایک نئے انداز سے جمع کیا گیا. آپ کے مکاتیب کو, جو خطوط آپ نے تحریر کیے, وہ ان کو جمع کیا گیا. یہاں تک کہ آپ کے خطبات کو عزتوں اور جرأتوں کی کیا داستان ہے. بس ختم کر رہا ہوں, تیزی سے اس لیے گزر رہا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ چیزیں بیان ہو جائیں. بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں. یہاں تک کہ مقام نخیلہ میں ایک مرتبہ حکومت لینے کے بعد جب امیر شام خوش ہوا, اور خوش ہونے کے بعد کہا حسن تمہارے حصے میں کیا آیا؟ نعوذ باللہ سوائے ذلت کے, دیکھو حکومت میرے پاس چلی گئی, لوگوں کی قیادت میرے پاس چلی گئی, ساری سلطنت میرے ہاتھوں میں آ گئی. کچھ اور گستاخیاں کی. اتنی جرأت ہے, اتنی شجاعت ہے کہ اس کے کئی ہزار سپاہی ہاتھوں میں تلواریں لیے عراق کی سرحد پر مقام نخیلہ میں کھڑے تھے. امیر شام جھوم رہا ہے, فخر کر رہا ہے, مباحات کر رہا ہے, امام حسن مجتبی کی لکھی ہوئی تحریر کردہ شرائط کو ایک مرتبہ پھاڑ رہا ہے. ایسے میں ایک مرتبہ امام حسن مجتبی کی آواز بلند ہوئی, آواز بلند ہوئی. اتنا رعب تھا, اتنا دبدبا تھا, اتنی حیرت, اتنی ہیبت تھی, اتنا جلال تھا امام حسن مجتبی کی آواز میں. اس کے سارے مصاحب, اس کے ساتھی, اس کے سپاہی, سب پر سکتہ طاری ہو گیا, سب سکوت طاری ہوا. ایسے سناٹے میں لبھائے حسن مجتبی میں جنبش پیدا ہوئی, اور فرمایا سنو اے امیر شام, ہم دو میں سے سنو تم کون ہو, میں کون ہوں. کہا اے امیر شام, تمہارا باپ اس کا نام صخر ہے, میرے باپ کا نام علی ہے. تمہاری ماں کا نام ہند ہے, میری ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے. تمہاری جدہ کا نام فتیلہ ہے, میری جدہ طاہرہ کا نام خدیجہ ہے. تمہارے جد کا نام حرب ہے, میرے جد کا نام محمد مصطفیٰ ہے. آؤ جو تم اتنے فخر و مباحات بیان کر رہے ہو, میں نے تمہارے آبا و اجداد کا بھی نام لیا, اپنے آبا و اجداد کا بھی نام لیا. ہاتھ اٹھاؤ, اور تمام حاضرین ہاتھ اٹھائیں. کہا یہ جو میں دو نسب بیان کر رہا ہوں, آؤ دعا کریں خدا سے, اللہ اس پر لعنت کرے جو حسب کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار
اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے کمتر اور حقیر ہے، جس کا ماضی شرک میں گزرا ہے، جس کا ماضی بت خانوں میں گزرا ہے، جس کا ماضی کفر کی نظر ہو گیا، اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس کے سپاہی خود لعنت کر رہے تھے۔ یہ حسن مجتبیٰ ہے، یہ آپ کی شجاعت ہے۔ اور بس ختم کروں میرے عزیزوں، چونکہ وقت دعا ہے، امام حسن مجتبیٰ نے زندگی میں کسی فرد کو محروم نہیں رکھا، کسی فرد کو محروم نہیں رکھا۔ اپنی زندگی میں اتنے واقعات ہے کہ مستقل طور پر یہاں تک کہ بنو امیہ پریشان ہو گئے کہ اتنا رجوع ہے آقا کی طرف، اتنے لوگ آتے ہیں، دوست دشمن آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بنو امیہ کے خواص میں اور بنو ہاشم کے خواص میں یہ بات چھڑی کہ دنیا عرب میں سب سے بڑا سخی کون ہے، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو انہوں نے اپنوں کے نام لیے اور بنو ہاشم نے کہا ہم میں سب سے بڑے سخی حسن مجتبیٰ ہیں۔ تو طے کیا گیا کہ ہم امتحان لیں گے۔ یہ طے ہوا کہ 10 افراد کے پاس جائیں گے اور 10 افراد سے جا کر ہم اپنی مشکل بیان کریں گے کہ تم ہمیں کچھ عطا کرو۔ اگر بنو ہاشم سے زیادہ عطا ہوا اس کا مطلب بنو ہاشم زیادہ سخی ہیں، اور اگر بنو امیہ سے زیادہ عطا ہوا اس کا مطلب بنو امیہ زیادہ سخی ہیں۔ اب یہ 3 افراد ادھر سے اٹھے، 3 افراد ادھر سے اٹھے، اور یوں باہمی طور پر یہ جو 3 افراد ہیں بنو امیہ کے، یہ اپنے 10 افراد کے پاس گئے اور 10 افراد کے پاس جب اکٹھا کیا، جو پوری بنو امیہ میں سے سب سے زیادہ امیر ترین افراد تھے اور ان کے ذام میں سخی تھے، کل 1 لاکھ درہم اکٹھا ہوا۔ 10 افراد سے جو بڑے بڑے امیر تھے ان سے 1 لاکھ درہم اکٹھا ہوا، اور ادھر یہ 3 افراد جن کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کے پاس آئے تو صرف امام حسن مجتبیٰ نے انہیں 1.5 لاکھ درہم عطا کیا، اور 1.5 لاکھ درہم اٹھانے کے بعد پھر امام حسین کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا پہلے کہیں گئے؟ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ کہا آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے پاس۔ کہا کیا دیا؟ کہا 1.5 لاکھ درہم۔ تو حضرت نے 1 درہم کم کر کے 1.5 لاکھ میں سے 1 درہم کم کر کے دیا کہ میں ہرگز اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور تیسرے مرحلے میں یہ افراد اٹھے، امام حسین سے یہ درہم و دینار اٹھانے کے بعد اب حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا پہلے کہاں گئے؟ کہا ہم آقا حسن کے پاس گئے، پھر آقا حسین کے پاس گئے، پوچھا انہوں نے کیا عطا کیا؟ بتایا یہ عطا کیا۔ انہوں نے 1.5 لاکھ میں سے 2 درہم کم کر کے باقی رقم ان کے حوالے کی۔ اب یہ رقم اٹھا کر چلے اور ادھر سے بنو امیہ کے افراد آئے، جب دیکھا کہ 10 افراد سے وہ جو رقم لے کر آئے وہ رقم 1 لاکھ بنی ہے، اور ادھر صرف اکیلے حسن نے 1.5 لاکھ دیا، پھر اکیلے حسین نے 1.5 لاکھ دیا، پھر اکیلے عبداللہ بن جعفر نے 1.5 لاکھ دیا، تو انہوں نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بنو ہاشم زیادہ سخی ہیں، تو چلو چونکہ مقصد امتحان تھا، مقصد پیسے اکٹھا کرنے نہیں تھے، چلو واپس کرتے ہیں۔ وہ بنو امیہ کے افراد گئے، ان 10 افراد کو وہ رقم واپس کر دی، سب نے واپس رکھ لی، لیکن بنو ہاشم کے افراد جب رقم اٹھا کے لے کے گئے حسن مجتبیٰ کے پاس تو فرمایا جب ہم عطا کر دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے۔ آج کی شب عطا ہے، اور دعا کرتے ہیں پروردگار سے وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں، کائنات کے کریم ترین ذات کے صدقے میں، کریم اہل بیت کے صدقے میں، پروردگار دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود، شب کی تلخیوں کے باوجود یہ مومنین آئے اس جشن میں، اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے کہ جو دسترخوان امام حسن مجتبیٰ ہے، جہاں ہر نعمت خدا نے معین فرما دی۔ پروردگار آج کے اس مبارک شب میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا خاص حصہ عطا فرما۔ آج کی شب رزق کی تقسیم کی شب ہے، علم کی تقسیم کی شب ہے، آج کی شب زندگی کی تقسیم کی شب ہے۔ یوسف فاطمہ امام حسن مجتبیٰ کے وجود کے تصدق میں پروردگار تمام حاضرین کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما، سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرما، اس جشن کے بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار یہ حاضرین اپنے دلوں میں جو دعائیں رکھتے ہیں، حاجات رکھتے ہیں، وجود مبارک حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت کے صدقے میں تمام مومنین کی تمام حاجات کو پورا فرما، ساری دعاؤں کو مستجاب فرما، اور آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔